السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ لوگوں کے سامنے ایک اسلامک واقعہ پیش کروں گا جو کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ اسلام میں تب داخل ہوئے تھے جب اسلام کا آغاز ہوا تھا، اور اسلام کے آغاز میں مسلمانوں پر بہت سی تکالیف اور مشکلات آئی تھیں جن کو ان کو جھیلنا پڑا، اور جس پر ان کو بہت زیادہ مشکلات دیکھنی پڑی، اور ان مشکلات کے ہونے کے باوجود مسلمانوں نے مستقل مزاجی کا اور باہمت ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری جب اسلام میں داخل ہوئے تو وہ کیا تھا معاملہ، یہ سنیے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ ایک نبی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو شام سے مکہ کی طرف روانہ کیا کہ پتہ کر کے آئیں کہ وہاں وہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی ان کے بھائی یہاں سے ہو کر واپس شام پہنچے تو ان کے بھائی نے جا کر بتایا کہ وہ نبی تو بلند اخلاق کے ہیں، ان کی باتیں نہ تو کسی شاعر کی طرح ہیں، نہ ہی ان کی باتیں کسی کہانوں کی طرح ہیں، ان کا کلام تو بہت اعلیٰ ہے، ان کی باتیں تو بہت اچھی ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو تسلی نہ ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے خود جانا مناسب سمجھا اور سفر شروع کر دیا اور گاہ تشریف لے آئے۔ مکہ پہنچتے ہی سیدھا مسجد حرام میں چلے گئے اور سارا دن اسی تلاش میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، لیکن پہچان نہیں تھی اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کہیں خواہ مخواہ کفر لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سارا دن وہاں رکے رہے، اور حضرت علی نے شام کو ان کو لیا اور اپنے گھر لے گئے، کیونکہ حضرت علی کی ذمہ داری تھی مسافروں کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو رہائش دینا۔ تو حضرت علی نے رات کو بنا پوچھے ان کو کھانا دیا اور وہ ان کو سلا دیا، اور ان سے نہ کوئی مقصد پوچھا وہاں آنے کا، نہ غرض پوچھی۔ دن ہو گیا، حضرت علی اور حضرت ابو ذر غفاری الگ الگ پھر مسجد حرام میں چلے گئے، وہاں سارا دن تلاش کرتے رہے لیکن نہ ملے، نہ پہچان سکے۔ شام کو پھر حضرت علی دوسری رات بھی اپنے گھر لے آئے اور ان کو کھانا دیا اور سلا دیا، اور اسی طرح اور تیسرا دن بھی سارا دن تلاش میں گزر گیا، پہچان نہ سکے، اور شام کو حضرت علی لے گئے اپنے گھر لے جا کر، اور پھر حضرت علی سے نہ رہا گیا تو حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں، آپ کی غرض کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جب بتایا تو حضرت علی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، صبح ہم اکٹھے مسجد میں جائیں گے، لیکن جاتے ہوئے راستے میں اگر میں کسی بہانے سے رک جاؤں، نیچے بیٹھ جاؤں، تو آپ نے چلتے رہنا ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو اور کوئی فضول میں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسے ہی کیا گیا اور مسجد حرام میں چلے گئے۔ جب مسجد حرام میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ حق اپنی زبان پر جاری کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، بولا کہ آپ ابھی اس بات کو اپنے دل میں رکھیں گے، اپنے قبیلے میں رکھیں گے، اس کو پھیلائیں گے نہیں جب تک کہ اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا۔ لیکن جذبہ ایمانی تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری سے نہ رہا گیا، تو انہوں نے کلمہ حق بلند آواز سے جاری کر دیا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو جب یہ سنا کفار نے تو کفار نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو اتنا زخمی کیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عباس جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ان کے اوپر لیٹ کر ان کو بچا لیا اور کفار کو سمجھایا کہ یہ غفار کے قبیلہ سے ہیں، اور جس راستے سے شام آنا جانا ہے یہ قبیلہ وہاں رہتا ہے، تو اس لیے ان پر ظلم نہ کیا جائے، ورنہ ہماری تجارت اور ہمارا شام میں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ جب کفار نے یہ سنا تو اگلے دن پھر حضرت ابو ذر غفار سے نہ رہا گیا، انہوں نے پھر کلمہ حق جاری کر دیا اور کافروں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا آ کر اور ان کو منع فرمایا کہ ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے۔
دیکھو دوستو، حضرت ابو ذر غفار کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لیکن کلمہ حق کے لیے وہ ڈٹ گئے تھے، کلمہ حق کے لیے وہ لوگ پورے مضبوط ارادے سے کھڑے تھے۔ سو ہمیں بھی کلمہ حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، ہمیں اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے جھجکنا نہیں چاہیے، ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اسلام کے لیے، اسلام کی باتوں کو آگے سے آگے پھیلانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ سب میری باتوں پر عمل کریں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام۔